السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ذرا مختلف ہوگی اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بلبیر سنگھ پر۔ بلبیر سنگھ وہ انسان ہے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے ایک بھرپور تحریک چلائی تھی، اور جنہوں نے گنبد پر چڑھ کے، مسجد کے گنبد پر چڑھ کے پہلا کدال بھی چلایا، لیکن مسجد کی شہادت کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ بلبیر سنگھ سے محمد عامر اور پھر محمد عامر سے مولانا محمد عامر بن گئے۔ 2019 میں وہ کوالالمپور آئے تھے اور میری ان سے جان پہچان ہو گئی تھی۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں چونکہ کسی کے ساتھ تصویر لینا پسند نہیں کرتا، تو میں نے ان کے ساتھ اپنے بیٹے محمد سعد کو بٹھایا اور ان کے ساتھ ان کی تصویر بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گی۔ انہوں نے مجھے 2019 میں بتایا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے اللہ کا ایک گھر گرایا ہے اور اب اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں 100 مسجد بناؤں گا، جس میں انہوں نے 91 مسجدیں بنائیں۔ اور 2 دن پہلے جب میں نے ان کو عید کی مبارکباد دی تو انہوں نے واٹس ایپ پیغام پر مجھے یہی کہا کہ یعنی میرا گلا خراب ہے، برسات میں بھیگ جانے کی وجہ سے گلا خراب ہو چکا ہے، اور میرے لیے اور مسجد کے لیے دعا کریں۔ میں نے ان سے کیا کہا اپنے پیغام میں وہ بھی آپ سن لیں گے، اور انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ سن لیں۔ پہلے میری بات اور پھر ان کے جوابات سن لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک ہو ہماری طرف سے۔ محمد یوسف بات کر رہا ہوں۔ حضرت کا کیا حال ہے؟ حضرت جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بنیر صاحب، الحمدللہ آپ کے نمبر بھی سیو ہے، سب سیو ہے۔ الحمدللہ آپ کی طرف سے عید مبارک ملی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دعاؤں کی خاص گزارش، تھوڑا سا گلا خراش ہو گئی ہے، برسات ہوئی تھی اس میں بھیگ گیا تھا۔ دعاؤں کی خاص گزارش اور عید کی خاص موقع پہ خاص دعا فرما دیجیے مسجد کے لیے اور گھر اور فیملی کے اور رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ الحمدللہ حضرت سب خیریت سے ہیں، دلی میں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز کریں اور ان کا سایہ ہمارے سر و تاج سے قائم اور دائم رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میرے دوستوں، یہ 21 جولائی 2021 کو میں نے محمد عامر بھائی، چونکہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے، اور میں اپنی ویڈیوز جو پشتو زبان کے صوفی شاعر غنی خان ان کی تشریح اور ان کی نظموں کا ترجمہ میں انہیں بھیجتا رہتا ہوں، تو میں نے ان کو ایک نظم بھی بھیجی، اپنی ایک ویڈیو بھی بھیجی، اور پھر ان سے خیریت بھی دریافت کی اور عید کی مبارکباد بھی دی، جس پر انہوں نے مجھے جوابات سے نوازا۔ یہ پیغام میں نے 12:34 یعنی 21 جولائی 2021 کو 12:34 پر یعنی رات کے 12:34 پر میں نے ان کو مختصر پیغام بھیجے اور ان کی خیریت دریافت کی، اور میرے پیغام کے جواب میں انہوں نے اسی وقت یعنی 2 منٹ کے بعد یعنی 12:36 رات کے 12:36 پر انہوں نے مجھے یہ پیغامات بھیجے۔ پھر دوسری رات یعنی اسی تاریخ کے 9:09 پر میں نے اپنی ایک نئی اپلوڈ ویڈیو ان کی خدمت میں بھیج دی، لیکن اب تک انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی اور ابھی کبھی بھی وہ نہیں دیکھ سکیں گے اور نہ ان کا جواب آئے گا، کیونکہ 12:28 پر
उसी तारीख यानी 21 तारीख नहीं 22 तारीख को 21 तारीख को हमारी बात हुई थी मोहम्मद आमिर भाई से, और 22 तारीख की 12:28 पर मुझे उनकी वफ़ात की ख़बर आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ बीमारों वाली आवाज़ नहीं थी। आज मैंने महसूस किया और कुछ चैनल पर मैंने ये बात देखी, ये ख़बरें देखी कि उनको जहर दिया गया है। मैं मुतालबा करता हूँ मुतल्लिक़ा हुकाम से, मुतल्लिक़ा गवर्नमेंट से हिंदुस्तान की, कि खुदारा बलबीर सिंह, साबिक़ बलबीर सिंह और मौलाना मोहम्मद आमिर की मौत की तहक़ीक़ात कराए जाए। और क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बारिश में भीग जाने की वजह से सिर्फ गला ख़राब है, बाकी मेरी तबीयत ठीक है। आप सुन सकेंगे इस वीडियो में जो उनकी क्लिप है। लिहाजा ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि उन्हें किसी ने जहर दिया हो या उन्हें किसी ने मरवाया हो किसी और तरीक़े से। लिहाजा मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ और मांगता हूँ कि या अल्लाह मोहम्मद आमिर भाई को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद आमिर भाई की मौत की पूरी तहक़ीक़ की जाए और बिला किसी यानी ऐसे गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ हो जाए जिससे जिसमें किसी तरह भी इंतकाम का शुबा न हो कि भाई इनकी मौत की वजह से किस से इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद आमिर भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो फौत हुए हैं, क्योंकि उसी दिन तो उनकी मुझसे बात हुई और आवाज़ बिल्कुल ठीक थी। वैसे उनकी आवाज़ तो हल्की थी, पहले शुरू से हल्की आवाज़ थी, धीमी आवाज़ थी उनकी, धीमी आवाज़ के मालिक थे वो। लेकिन ये पैगाम में भी आप देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ बीमारों वाली आवाज़ नहीं थी। फिर वो कैसे फौत हुई, किसने उनको शहीद किया, ये एक मुअम्मा है जिसे हिंदुस्तान की पुलिस ही गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ से ही हल कर सकती है।